السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم سبق کمسن شہید کے سوالات جو وہ کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 6 سوالات کیے تھے۔ آج کویسچن نمبر 7 ہے۔ درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں، محاورات کی نشاندہی کریں اور بعد ازاں ان محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ ایک اس نے نیچے پیراگراف دیا ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے اندر جو محاورات ہیں ان کے اوپر نشان لگانے ہیں اور پھر ان کے جو ہے وہ جملے بنا کر ان کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ ہر روز روز عید ہو، ہر روز روز عید ہو یہ محاورہ ہے۔ ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ احمقوں کی جنت، یہ بھی محاورہ ہے۔ کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، یہ محاورہ ہے۔ لیکن زندگی انہیں بھی دن میں تارے دکھا دیتی ہے، یہ محاورہ ہے۔ دن میں تارے دکھانا۔ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہ محاورہ ہے۔ خیالی پلاؤ پکانا۔ مارے مارے پھرتے رہنے سے مارے مارے پھرنا، یہ محاورہ ہے۔ بہتر ہے محنت کی جائے، کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے۔ قدم چومنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کے سامنے وہ محاورات ہیں، ان کے مفہوم بھی ہیں اور ان کے جملے بھی۔ ہر روز روز عید، زندگی مزے سے گزرتی ہے۔ درویشوں کا ہر روز روز عید ہوتا ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ احمقوں کی جنت، اس کا میننگ ہے خیالی دنیا۔ بغیر محنت کے کامیابی کے خواب دیکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، اس کا میننگ ہے نہایت تنگ مزاج ہونا۔ احمد کا مزاج بہت خراب ہے، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ دن میں تارے دکھنا، اس کا میننگ ہے گھبرا جانا۔ طارق نے بوجھ اٹھایا تو درد سے اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ خیالی پلاؤ پکانا، اس کا میننگ ہے جھوٹی امید باندھنا۔ سارا دن فارغ بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مارے مارے پھرنا، تکلیف اٹھانا۔ اسلم نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے۔ قدم چومنا، اس کا میننگ ہے بہت تعظیم کرنا۔ سخت محنت کرنے سے کامیابی قدم چومتی ہے۔ بیٹا یہ آپ کے محاورات ہیں، آپ نے ان کے میننگ اور ان کے جملے جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھ لینے ہیں اور پھر ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آگے قواعد سیکھیں۔ ضرب الامثال، ضرب الامثال دو عربی الفاظ ضرب اور الامثال سے مل کر بنا ہے۔ ضرب کا مطلب ہے بیان کرنا، یہ MCQs بھی ہے، اور امثال یہ مثل کی جمع ہے جسے ہم مثال بھی کہتے ہیں۔ یوں ضرب الامثال کا مطلب ہوا مثالیں بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی MCQs ہے۔ ضرب الامثال کا مطلب ہے مثالیں بیان کرنا۔ ضرب الامثال میں موجود چند الفاظ کے پیچھے مکمل کہانی یا قصہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ مخصوص الفاظ جو وہ دیے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک مکمل کہانی یا قصہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ان کو ضرب الامثال کہتے ہیں۔ ضرب الامثال بار بار کے تجربے یا مشاہدے سے بنتی ہیں۔ ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضرب المثل کہتے ہیں۔ ذیل میں چند ضرب الامثال دی جا رہی ہیں، ان کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن نشین کیجیے۔ بیٹا
آپ نے پڑھا ہے ضرب الامثال کا مطلب. اب جو ہے اس نے یہ ضرب الامثال یہ وہ دی ہوئی ہیں بک کے اوپر. آپ نے ان کو ضرب الامثال کو بھی یاد کرنا ہے اور اس کا مفہوم بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ پیپر میں آ سکتی ہیں. اور یہ ضرب الامثال جو ہے یہ MCQs میں بھی آتی ہیں. جیسے جتنی چادر دیکھو، آگے پھر اس کے آپشن ہوں گے. اتنے پاؤں پھیلاؤ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جیسے یہ ہے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، تو اس کا مفہوم ہے سوچ سمجھ کر کام کرو. تو آپ نے ان ضرب الامثال کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. اگر کویسچن نمبر 8 ہے مندرجہ ذیل ضرب الامثال کو جملوں میں استعمال کریں. تو یہ جو ہے ضرب الامثال دی ہوئی ہیں 5 ضرب الامثال. تو آپ ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. ان کے جو جملے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ جو ہے وہ شیئر، وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کلاس روم میں پہنچ جائیں گے. تو آپ نے ان کو دیکھ کر اچھے طریقے سے کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے اور ان کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے جملوں کے ساتھ. آگے ہے مکالمہ نویسی. مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ MCQs بھی ہے. مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے گفتگو یا بول چال کے. دو افراد کے مابین ہونے والے گفتگو کو گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہے. دو افراد کے مابین ہونے والے گفتگو مکالمہ. ذیل میں مکالمہ نگاری کے اصول. اب آگے جو ہے یہ مکالمہ نگاری کے اصول جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. مناسب الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. مکالمے کے مطابق جملے موضوع مکالمے کے جملے ہیں وہ موضوع کے مطابق ہونے چاہیے اور اس میں بے جا تکرار، ہر بات کو دہرانا وہ جو ہے وہ نہیں چاہیے. یہ بار بات کو نہیں دہرانا چاہیے. بات چیت کا اندازہ سادہ اور غیر رسمی ہونا چاہیے. انداز جو ہے وہ سادہ اور معمول سے ذرا ہٹ کے، کیونکہ اس کے اندر ایک ٹاپک کے اوپر خاص سے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. مکالموں کرداروں کے نام ضرور لکھے جانے چاہیے. پھر اس کے اندر کردار ہوتے ہیں جیسے احمد استاد اور شاگرد کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، اس طرح کے مکالمے جو آپ نے کیے ہیں. پھر آگے کویسچن نمبر 9 ہے دوستوں کے مابین مہنگائی کے اثرات پر مکالمہ. یہ بیٹا ہم نے پہلے جو ہے وہ کر لیا ہے. اس کے بعد یہ اس کی سرگرمیاں ہیں. راشد منہاس کے کارنامے پر مکالمہ. یہ بھی ہم نے کر لیا ہے اچھے طریقے سے. 3 گروپوں میں تقسیم ہو کر علامہ اقبال کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری کو تمثیلی ناظور. یہ علامہ اقبال کی نظم ہے ایک پہاڑ اور گلہری. یہ بھی MCQs ہے، آپ کو اس کو بھی اس طریقے سے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد معلومات عامہ. پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کو پانی کی قلت کا سامنا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 1/4 ممالک پانی کی کمی کا شکار ہیں. کتنے؟ مطلب 1/4، 4 میں سے 1 حصہ. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. پاکستان میں نئے ڈیموں کی تعمیر وقت کی اشد ضرورت ہے. تو امید ہے بیٹا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ نے ان کو جو ہے وہ کاپی کے اوپر لکھنا ہے. محاورات اور ان کے جملے، اور یہ ضرب الامثال جو ہے دی ہوئی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ کے اپنی کاپی کے اوپر لکھ لینی ہے. اس کے ساتھ آپ نے والد کے نام رقم منگوانے کے لیے خط، وہ بھی آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے.